ویسے تو دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان رہتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان جانا پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ وہاں ریسرچ کرنے کے لیے گئے ان کو ایسی قیمتی چیزیں ملیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ضرور کسی نہ کسی ویران گھر میں ریسرچ کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ نمبر 10، یہ آدمی اپنی چھوٹی سی کشتی کو پانی میں اتارنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے تو تھوڑی ہی دوری پر سمندر میں ایک جگہ اس کو ایک یاٹ دکھائی دیتی ہے۔ زمین کا یہ حصہ مکمل طور پر ویران تھا، یہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، شاید کوئی امیر انسان اس کو طوفان میں اسی طرح چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ یاٹ کافی گندی ہو چکی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہاں ویران پڑی ہے، لیکن جب اس کے فریج کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کچھ بیئرز کے کین موجود تھے۔ اس میں تھوڑی سی صفائی کی ضرورت ہے، جس کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا مالک اس کو واپس لینے کیوں نہیں آیا۔ نمبر 9، یہ جہاز سمندر کے درمیان میں موجود ایک جزیرے پر دیکھا گیا تھا اور لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جہاز اور یہ جزیرہ دونوں ہی بہت پراسرار ہیں۔ اس جہاز کو ایم وی آلٹو کہا جاتا ہے اور یہ 1976 میں بنایا گیا تھا۔ ایک آدمی نے اس کو خریدا اور 2018 میں دوبارہ تیار کیا۔ یہ اپنے پہلے سفر میں ہی ناکام ہو گیا تھا۔ اس میں موجود لوگوں کو تو ریسکیو کر لیا گیا تھا، لیکن یہ جہاز سمندر میں ہی پھنس گیا اور اس کو ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ اکثر لوگ اس کو سمندر میں بھٹکتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن 18 مہینے پہلے یہ برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گیا تھا، جس کے بعد اب اس کو ایک جزیرے پر دیکھا گیا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ نمبر 8، یہ جم نامی ایک لڑکا ہے جس کو ویران جگہوں کو ایکسپلور کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کو آسٹریلیا میں ایک 215 سال پرانا گھر ملا۔ اس نے جب اس گھر میں ریسرچ کرتے ہوئے زمین پر پڑے ایک کارپیٹ کو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک خفیہ بنکر بنایا گیا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے 3 لوہے کے بڑے بڑے دروازے لگائے گئے تھے اور اس کے اندر ایک فیملی کے رہنے کے لیے ہر چیز موجود تھی، جس میں کچن، بیڈ روم، لیونگ روم اور باتھ روم بھی شامل ہیں۔ اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں جو کسی بھی قسم کے حملے کو برداشت کر سکتی تھیں۔ جب اس کے نیبر سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کو ایک پائلٹ نے بنوایا تھا اور یہ پائلٹ ورلڈ وار 2 لڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جنگ کے حادثے سے ڈر گیا ہو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے یہ بنکر بنوایا ہو۔ نمبر 7، ورلڈ وار 2 میں جرمن نیوی کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور یہ اپنی سمندر میں ڈوبی ہوئی چیزوں کو آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہیں اپنا ایک ٹورپیڈو جہاز سمندر میں ڈوبا ہوا ملا ہے، جس پر ان کا بہت زیادہ سامان موجود تھا، لیکن ڈائیورز ابھی تک 195 فٹ کی گہرائی سے 2 ٹینکس اور ویپنز ہی نکال پائے ہیں۔ ڈائیورز کا کہنا ہے کہ باقی سامان بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے، جس وجہ سے شاید وہ اس سامان کو نہ نکال پائیں اور ان ٹینکس اور ویپنز کو صاف کر کے جلد ہی جرمنی کے کسی میوزیم میں رکھ دیا جائے گا۔ نمبر 6، یہ ٹرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اورینٹ ٹرین ہے اور یہ کوئی عام ٹرین نہیں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے یہ ایک لگژری ٹرین ہوا کرتی تھی جس میں شاہی لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس میں ایک مسافر کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ مسافر اچانک مر گیا تھا اور اس کے قاتل کو ڈھونڈا نہ جا سکا اور نہ ہی اس کے قتل کی وجہ معلوم ہوئی، جس کے بعد لوگوں نے اس ٹرین کو خونی ٹرین کا نام دے کر یہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا اور اب یہ یہاں اس حالت میں موجود ہے کہ اس پر ایک ہارر مووی کی شوٹنگ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، یہ بیلجیم میں ایک آدمی کی کار کلیکشن ہے جو کہ پرانی گاڑیوں کے شوقین لوگوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ اس کلیکشن میں اس دور کی لوکل گاڑیاں اور بہت قیمتی گاڑیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ گراج بالکل ویران ہو گیا اور نہ کوئی انسان ان گاڑیوں کی رکھوالی کرنے والا تھا، جس وجہ سے آج یہ تمام گاڑیاں بیکار ہو چکی ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جاتا تو آج ان گاڑیوں کا ایک اچھا میوزیم بنایا جا سکتا تھا۔ نمبر 4، یہ گراج شاید آپ کے لیے بہت پرانا ہے۔ چلیے آپ کو ان کاروں کا ایک ویران گراج دکھاتے ہیں جس میں کچھ ماڈرن کارز بھی موجود ہیں۔ یہ لڑکا جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ ایک ویران عمارت میں گیا جہاں کئی سالوں سے کوئی نہیں گیا تھا اور یہ عمارت بالکل کھنڈر بن چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں 10 سال سے کوئی نہیں آیا اور سب کی سب گاڑیاں کباڑ بن چکی ہیں اور یہ اپنے دور کی بہت لگژری کارز ہیں، ان میں ان کی چابیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک یہاں سے ایک بھی کار چوری نہیں ہوئی۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اس میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں۔ نمبر 3،
ایک باپ اور بیٹا ایک ویران گھر کی چھانبین کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ ایک ایسا قیمتی خزانہ لگا جس سے ان کو کافی دولت حاصل ہوئی۔ ان کو کچھ ملکوں کی کرنسی ملی جس میں چائنا، کینیڈا اور ویتنام کے کچھ سکے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو ایک بھاری سلور گولڈ کا کراس بھی ملا تھا جس کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ یہ سچ میں حیرت انگیز ہے، لیکن ایسا اتفاق کئی سالوں میں صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس آدمی کو یہ تجوری ایک ویران گھر سے ملی تھی۔ یہ اتنی مضبوط تھی کہ اس کو کاٹنے میں اس آدمی کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جب اس نے اس کو کھولا تو اس کی محنت کا پھل اس کو مل گیا۔ اس کے اندر سے کچھ ڈالرز، سلور اور گولڈ کے سکے، ایک سونے کی گھڑی اور ایک پرانا ویپن ملا۔ اس ویپن کا نام کولٹ 1851 ناوی ہے۔ نمبر 1، اس گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ ملا جو کہ 30 فٹ گہرا تھا اور یہاں زمین کی سطح کے لحاظ سے ٹمپریچر بھی بہت کم تھا۔ اس تہہ خانے تک جانے کے لیے ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو کہ کئی سال پرانی تھی۔ جب نیچے جا کر دیکھا گیا تو وہاں ایک غار بنی ہوئی تھی جس میں ایک ٹرین کا ریلوے ٹریک بھی تھا۔ اس گھر کو سیول وار کے دوران بنایا گیا تھا تاکہ جب جنگ کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو لوگ زمین کے نیچے رہا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ اس گھر کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، اسی لیے اس نے اس گھر کو مہنگے داموں میں خریدا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب اس کو ایسے گھر میں سکون کی نیند کیسے آئے گی۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔